ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا، ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا، اس لوہار کا کیا کریں؟ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوئی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لوہار یہ باتیں سن رہا تھا۔ جب لوہار نے بزرگ کی باتیں سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ اس وقت احساس ہوا، میں یہ کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اس وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا۔ وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھی۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ لوہار ایک ایسا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا؟ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے۔ انہیں شک ہونے لگا، دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کا اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھی تو عورتیں بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اسے تو اب کام سے فرصت بھی نہیں ملی، وہ اب کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگ گیا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے بہت تھوڑا موازنہ ملتا، لیکن اسے کم موازنے ملنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اس کا ایک قریبی دوست اس سے کہا، تم بہت گناہگار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ اب جب کہ تم نے توبہ کر لی اور تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی باتیں سنی تو خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن پھر تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیے سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشان کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل اور خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا، مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوہار اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہار کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے تھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی گر گیا اور کہنے لگا، چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، اپنا ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ میں بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے تھوڑے پر ضربیں لگاتا ہوں۔ بے ڈھنگا لوہا
آگ کی تپش اور تھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا ہے تو اس سے مطلوبہ عمل حاصل ہو جاتا ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں تکلیف منظور ہے، میں اس بات پر آزمائش کے ہتھوڑے کھا رہا ہوں اور فاقوں کی تبس سہ رہا ہوں، شاید اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں، یا جس شکل میں اللہ مجھے ڈالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے، مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دیں۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہیں جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر نرمی اور رحم فرمائے، آمین۔